السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیاہ روٹیاں۔ یہ کہانی فرانس کے ایک لکھاری کی ہے جن کا نام ہے اناتول فرانسس، اور ان کو 1921 میں نوبل انعام بھی ملا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے: تم نے اپنی حماقت میں اپنے لیے متاع دنیا کے انبار جمع کر رکھے ہیں، اور ضرورت مندوں کو روٹی کا ایک ٹکڑا دینے میں بھی تمہیں عار ہے، مگر وہ دن قریب ہے جب تمہیں دردناک شعلوں میں جلایا جائے گا اور تم ایک قطرہ آب کے لیے التجائیں کرو گے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نکولس نیرلی نامی ایک شخص فلورنس کے عالی شان شہر میں بینکار تھا۔ صبح ہوتی وہ اپنی میز کے سامنے جا بیٹھتا، سپہر کا گھڑیال بج اٹھتا، مگر نکولس وہاں سے نہ اٹھتا اور درج اعداد و شمار سے الجھتا رہتا۔ شہنشاہ سے لے کر یورپ تک سبھی اس کے مکروز تھے۔ اسے رقم ڈوبنے کا خدشہ نہ ہوتا تو وہ شیطان کو بھی قرض دے دیتا۔ نکولس نیرلی دھانسو قسم کا شخص تھا۔ دوسروں کی جمع جتھا پر ہاتھ صاف کر کے اس نے بے اندازہ دولت سمیٹ لی تھی، اسی لیے اسے فلورنس شہر میں بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا گھر ایک بڑے محل کی صورت وسیع و عریض قطع اراضی پر پھیلا ہوا تھا، جہاں دن کے وقت بھی سورج کی روشنی صرف تنگ کھڑکیوں کے ذریعے ہی اندر پہنچ پاتی تھی۔ یہ بھی اس کی عقل مندی کی دلیل تھی، کیونکہ امیر آدمی کا گھر ایک قلعہ ہونا چاہیے تاکہ مکاری سے ہتھیائی ہوئی دولت کی حفاظت طاقت سے کی جا سکے۔ اسی طرح کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں لگائی گئی تھیں اور دروازوں پر زنجیر سر شام ہی چڑھا دی جاتی تھی۔ گھر کے بیرونی دروازوں پر ذہین ہنرمندوں سے نقاشی کرائی گئی تھی۔ اس میں نیکی کی نسوانی شبیہیں تھیں، نیز قبائلی سرداروں، بنی اسرائیل کے بادشاہوں اور پیغمبروں کی تصویر کشی بھی کی گئی تھی۔ کمروں میں آویزہ پردوں پر سکندر اعظم اور اسی طرح کے کرداروں کی عکاسی تھی۔ شہر پناہ سے باہر ایک عالی شان سرائے تعمیر کی تھی، جس کی دیواروں پر اس کی اپنی زندگی کے کارہائے نمایاں کی عکاسی کی گئی تھی۔ سینٹا میریا کے گرجے کی تعمیر میں اس نے جس طرح دل کھول کر چندہ دیا، اس کی شکر گزاری کے لیے گرجے میں نمایاں جگہ پر اس کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ اس مجسمے میں نکولس نیرلی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مقدس مریم کے قدموں میں گھٹنوں کے بل جھکا دا، اور اپنی سرخ ٹوپی، پشمینے کے عمامے اور شلجمی چہرے کے طول و عرض میں غرق گول گول آنکھوں سے صاف پہچانا جاتا تھا۔ اس کی نیک بیوی بھی مقدس مریم کے دوسری طرف سرنگوں تھی۔ نکولس نیرلی کو سرکار دربار میں بڑا رسوخ حاصل تھا۔ اس نے کبھی کسی قانون کے خلاف زبان نہیں کھولی تھی۔ غریب غربا سے اسے نفرت تھی۔ ملک و قوم کے باغیوں سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ چنانچہ اپنی بے پناہ دولت کے بل پر اس نے جو عزت کمائی تھی وہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سردیوں کی ایک شام وہ گھر کو لوٹ رہا تھا۔ اسے معمول سے کچھ دیر ہو چکی تھی۔ گھر کی دہلیز پر نیم اریاں درویشوں کے ایک ہجوم نے اسے گھیر لیا اور ہاتھ پھیلائے بھیک مانگنے لگے۔ اس نے سخت سست کہہ کر اپنی جان چھڑانا چاہی، مگر وہ مارے بھوک کے بھیڑیوں کی طرح نڈر ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کے گرد دائرہ بنا لیا اور اپنی پھٹی ہوئی قابل رحم آوازوں میں روٹی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ جھک کر انہیں مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے ملازم پر پڑی جو روٹیوں کی ٹوکری سر پر اٹھائے گھر سے نکل رہا تھا۔ یہ روٹیاں استبل کے سائسوں، خانساموں اور مالیوں کے لیے جا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملازم کو بلایا اور دونوں ہاتھ ٹوکری میں ڈال کر کچھ روٹیاں نکالیں اور بھوکوں کی طرف اچھال دیں۔ گھر میں داخل ہو کر وہ بستر کی طرف گیا اور تکیے پر سر رکھتے اسے نیند آ گئی۔ رات کے وقت اس پر مرگی کا حملہ ہو گیا اور اس کی موت اس صورت سے حملہ وار ہوئی کہ وہ اپنے خیال میں ابھی بستر ہی پر تھا کہ اس نے خود کو کال کوٹری جیسی جگہ پر پایا، جہاں موت کا فرشتہ اپنے وجود سے نکلتی روشنی میں نہایا بڑے انہماک سے ترازو ہاتھ میں تھامے پلڑوں میں کچھ رکھ رہا تھا۔ نکولس نے دیکھا کہ نیچے جھکے پلڑے میں کچھ جواہرات تھے جو بیوہ عورتوں نے اس کے پاس رہن رکھوائے تھے۔ سونے کے وہ کڑے تھے جو وہ گاہکوں کے زیورات سے چھیل لیا کرتا تھا۔ سونے کے سکے تھے
جو اس نے سود یا دھوکہ دہی سے کمائے تھے۔ نکولس نیریلی کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ خود اس کی زندگی کا مال تھا، جس کی منصفی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ جناب عالی، اس نے کہا، اگر آپ کی طبیعت پر بار نہ ہو تو یہ عرض کروں کہ اگر آپ ایک پلڑے میں میرے افعال بد رکھ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں میری وہ نیکیاں رکھنا نہ بھولیں جن کا ایک عالم میں شہرا تھا۔ سینٹا ماریا کے گرجا گھر کو مت بھولیے، جس کی تعمیر کے 1/3 اخراجات میں نے برداشت کیے تھے، اور پھر شہر پناہ سے باہر وہ سرائے جسے میں نے اپنی جیب سے تعمیر کروایا ہے۔ فکر مت کرو نکولس نیریلی، فرشتے نے جواب دیا، مجھے بھولنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سینٹا ماریا کا گرجا اور منقش دیواروں والی سرائے اٹھا کر دوسرے پلڑے میں ڈال دی، مگر پلڑے میں کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہوا۔ فلورنس کا بینکار کچھ پریشان ہو گیا۔ محترم سینٹ مائیکل، دوبارہ توجہ فرمائیے، آپ نے پلڑے میں مقدس پانی کا وہ فوارہ تو رکھا ہی نہیں جو میں نے سان گیانی کے گرجا گھر میں بنوایا تھا۔ وہ سینٹ اینڈریا کا وہ ممبر بھی مجھے نظر نہیں آ رہا جس پر یسوع مسیح کی ایک قد آدم عکاسی تھی۔ اس ممبر کے لیے مجھے فنکار کو خاصی رقم دینا پڑی تھی۔ فرشتے نے ممبر اور فوارہ اٹھا کر سرائے کے اوپر رکھ دیے، مگر میزان میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ نکولس نیریلی کو لگا کہ اس کا ماتھا ٹھنڈے پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا۔ محترم، کیا آپ کو یقین ہے کہ میزان میں کوئی خرابی نہیں ہے؟ فرشتے نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ یہ پیرس کے آڑتیوں اور یا وینس کے تاجروں کا میزان نہیں تھا، لہٰذا اس کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ خوب، نکولس نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا رنگ چونے کی طرح سفید پڑتا جا رہا تھا، گویا گرجا، فوارہ، ممبر اور بے شمار بستروں والی سرائے کا وزن کسی پرندے کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم خود ہی دیکھ لو، فرشتے نے جواب دیا، تمہاری گمراہیوں کے مقابلے میں تمہاری پر خود غلط نیکیاں کسی حیثیت کے حامل نہیں۔ پھر تو مجھے جہنم میں جانا ہوگا۔ نکولس تقریباً رو دیا۔ دہشت کے مارے اس کے دانت بجنا شروع ہو گئے۔ صبر نکولس نیریلی، صبر، منصف فرشتے نے بڑے رسان سے کہا، ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا، ابھی کچھ افعال کا وزن باقی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ سیاہ روٹیاں اٹھائیں جو نکولس نے درویشوں میں بانٹی تھیں اور نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں۔ یکا یک میزان میں حرکت پیدا ہوئی، ایک پلڑا اوپر کو اٹھا، دوسرا نیچے جھکا اور دونوں پلڑے متوازن ہو گئے۔ ترازو کی ڈنڈی افقی سطح کے عین متوازی تھی، عموداً کھڑی ہوئی ظاہر کر رہی تھی کہ دونوں پلڑوں میں ایک جیسا وزن تھا۔ بینکار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر مہربان فرشتہ بڑی سنجیدگی سے گویا ہوا، سنو نکولس نیریلی، تمہارے اعمال ظاہر کرتے ہیں کہ تم ابھی جنت اور جہنم میں سے کسی کے بھی حقدار نہیں ہو۔ فلورنس واپس چلے جاؤ اور شہر والوں میں وہی روٹیاں بانٹو جو تم نے پچھلی رات کے جھٹپٹے میں اس وقت گداگاروں کو دی تھیں، جب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں تھا۔ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں۔ اگر وہ توبہ کرنے والے چور کو بخش سکتا ہے، آنسو بہانے والی فاحشہ کی مغفرت کر سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی شخص محض اپنی دولت کے کارن جہنم میں چلا جائے۔ مگر وہ روٹیاں تقسیم کرنا نہ بھولنا جنہوں نے آج تمہارے میزان کو تلپٹ کر دیا تھا۔ بس اب چلتے بنو۔ اور نکولس اپنے بستر میں بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ پوری ایمانداری سے فرشتے کی نصیحت پر عمل کر کے جنت میں داخلے کا استحقاق حاصل کرے گا۔ اس پہلی موت کے بعد وہ مزید 3 برس جیا۔ اس عرصے میں وہ ناداروں کا دوست رہا اور دل کھول کر ان کی مدد کرتا رہا۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے بتائیے گا۔ جاتے جاتے ایک بہت ہی پیاری سی چیز سنیے گا۔ خدا نزدیک ہے، ہجوم غم سے جس دم آدمی گھبرا سا جاتا ہے، تو ایسے میں اسے آواز پر قابو نہیں رہتا۔ وہ اتنے زور سے فریاد کرتا، چیختا اور بلبلاتا ہے کہ جیسے وہ زمین پر اور خدا ہو آسمانوں پر۔ مگر ایسا بھی ہوتا ہے
کہ اس کی چیخ کی آواز کے رکنے سے پہلے ہی خدا کچھ اس قدر نزدیک اور اس قدر پیار سے رحمت بھری مسکان سے اس کو تھپکتا اور اس کی بات کو سنتا ہے کہ فریادی کو اپنی چیخ کی شدت اور صدا کی بے چینی پر ندامت سی ہونے لگتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ اللہ حافظ۔